اگر اسلام کے بہترین جنگجوؤں کا ذکر کیا گیا تو دو نام ابھر کر سامنے آتے ہیں. ایک تو آف کورس مولا علی اور دوسرے حضرت حمزہ. نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ جنہیں اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے. ایک ایسا انسان جس کے آگے عرب کا بڑے سے بڑا جنگجو بھی کھڑا نہیں ہو پاتا. ایک شیر جیسے دلیر انسان کی شہادت, اور وہ بھی ایک حبشہ کے غلام کے ہاتھوں. آخر کیسے؟ یہ وقت اعلان نبوت کے بعد کا تھا, جب نبی پاک اسلام کی دعوت دینے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے. تو ابو جہل, جسے امت کا فرعون بھی کہا جاتا ہے, اس نے نبی پاک کی بے عزتی کی. اس واقعے کے بعد اس وقت جذباتی طور پر ہی صحیح, لیکن ایک شیر جیسے انسان نے اسلام قبول کیا. اس شیر کا نام تھا حمزہ. جب حضرت حمزہ کو یہ معلوم ہوا کہ ابو جہل نے ان کے بھتیجے کی بے عزتی کی ہے, تو ان سے رہا نہ گیا اور فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور کمان کے وار سے اسے زمین پر دے مارا اور فرمانے لگے کہ جس میں بھی لڑنے کی ہمت ہے وہ میرے سے لڑے, کیونکہ آج کے بعد میں اپنے بھتیجے کے دین پر. سوچئے اس قدر بہادر انسان کی شہادت, اور وہ بھی ایک غلام کے ہاتھوں. بہت عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ان کی شہادت کی آخر وجہ کیا تھی, اور ایک غلام نے شہید کیوں کیا؟ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہو, اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کا دن ہے, جس میں 313 مجاہدین کی کمان حضرت حمزہ کے ہاتھوں میں تھی. ایک طرف 313 مسلمان اور دوسری طرف 1000 کفار. قصہ مختصر, اس جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں اتبا نامی سردار کا قتل ہوا, اور اتبا کے ہی بیٹے ولید بن اتبا کا قتل مولا علی کے ہاتھوں. کمال کی بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے, اور 70 میں سے 35 کفار اکیلے حضرت علی نے قتل کی, اور باقی 35 دوسرے صحابہ نے. لیکن خیر, اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ جنگ مسلمانوں نے جیت تو لی, لیکن کفار کے دل میں جو انتقام کی آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام ہے. مسلمانوں کی آگے ٹکنے کی جرت اس وقت بھی کفار میں نہیں تھی, جس وجہ سے قریشیوں نے ایک حبشی غلام جس کا نام تھا وحشی ابن حرب, جو کہ غلام تھا جبیر ابن مطعم کا. یہ غلام نیزہ بازی میں بہت ہاتھ رکھتا تھا اور جسم سے کافی تندرست تھا. اسے یہ آفر دی گئی کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا اور بہترین انعام سے نوازا جائے گا. واشی نے یہ آفر قبول کر لی. پھر موقع آیا جنگ احد کا. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار 3000 کا لشکر لے کر میدان میں موجود تھے. قصہ مختصر, جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور وحشی موقع کی تلاش میں حضرت حمزہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ حمزہ 2 تلواروں سے کفار کا قتل عام کرتے جا رہے, گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس نے موقع جان کے قریب ہی ایک پتھر کے پیچھے پناہ لینی اور چھپ کر بیٹھ گیا اور حضرت حمزہ کے قریب آنے کا انتظار کرنے. چٹان کے قریب جب حضرت حمزہ آئے تو وہ دیکھتا ہے کہ حضرت حمزہ صبا ابن عبد العزیٰ نامی ایک کافر سے لڑ رہے, اور کچھ ہی دیر میں اس کا سر بھی سر سے الگ کر دیتے. اور جو ہی حضرت حمزہ پلٹتے ہیں تو وحشی نے موقع جان کے سیدھا نیزہ حضرت حمزہ کی طرف دور سے پھینکا, اور نیزہ سیدھا ان کی ناف پہ جا کے لگا اور آر پار ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ نے
اس کے بعد بھی تلوار کا سہارا لے کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان سے اٹھا ہی نہیں گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جس کے بعد ہند بن عتبہ جو کہ عتبہ کی بیٹی تھی وہ میدان میں اور حضرت حمزہ کے کان اور ناک کاٹ دی، آنکھیں نکال لی اور ان کو اپنی زیورات کی جگہ پہن دی، جس کے بعد ان کا کلیجہ چیر کے چبا کے تھوک دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی پاک کے دل پہ کیا گزری ہو کہ ان کے سب سے محبوب چچا کی شہادت اور ان کی لاش مبارک کے ساتھ اس حد تک بے حرمتی کی گئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے چچا کا جنازہ ہر شہید کے ساتھ پڑھایا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے اور ہر مسلمان کے نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد نبی پاک اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کو تسلی دینے کے لیے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پرسکون رہے، آپ کے چچا کا نام تو آسمانوں پہ لکھا گیا ہے اور وہ اس ٹائم جنت میں ہے۔ خیر نبی پاک نے یہ حکم تو جاری کر ہی دیا کہ جو بھی وحشی کو دیکھے اسے دیکھتے ہی قتل کر دے۔ یوں اسلام کی جدوجہد چلتی رہی اور یہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ کیونکہ وحشی نے مکہ میں پناہ لی ہوئی تھی تو وحشی اپنی جان بچا کر طائف چلا گیا اور ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ طائف میں بھی اسلام پھیل گیا، تو وحشی کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہ بچی۔ یوں وحشی کے دوست نے اسے یہ صلاح دی کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ نبی پاک اتنے رحم دل ہیں کہ وہ کلمہ گو کو کچھ نہیں کہتے۔ یوں وحشی چھپ کر اور بیس بدل کے کسی طرح نبی پاک کی مجلس میں چلا گیا اور وہاں جا کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن نبی پاک اسے پہچان گئے اور اس سے پوچھا کیا تو وحشی ہے قاتل حمزہ؟ تو وحشی نے جواب دیا جی یا رسول اللہ۔ یہ سن کے ہی تمام صحابہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی اور ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ شخص ان کے ہاتھوں قتل ہو، لیکن نبی پاک نے سب صحابہ کو پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا کہ وحشی میرے چچا تو شیر جیسے تھے، ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کوئی نہیں کرتا تھا، تو نے کیسے شہید کر دیا میرے چچا کو؟ تو وحشی نے پھر سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ ایسے میں پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور موقع دے کے میں نے دور سے نیزہ پھینکا، اور جب انہوں نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میری تو جسم سے جان ہی نکلی، یعنی اتنی ان کی نظر کی بھی دہشت تھی۔ جس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ وحشی افسوس ہے تجھ پہ، تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو بس اتنا کیا کر کہ جب بھی میری محفل میں آیا کرے تو میری پشت پہ بیٹھا کر، کیونکہ اگر میں تجھے دیکھوں گا تو مجھے میرے چچا یاد آ جائے۔ ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وحشی کو 3 لوگوں کو شہید کرنے کا کہا گیا تھا، ایک نبی پاک، دوسرا حضرت علی، تیسرے حضرت حمزہ، تینوں میں سے کسی کو بھی شہید کر دے۔ تو وحشی نے بتایا کہ جب میں میدان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد پہرا بہت سخت ہے صحابہ کا، آپ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ پھر میں علی کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ علی چاروں طرف نظر گمار اور اس کی نظر چاروں طرف ہے، اگر میں وار کرنے کی کوشش بھی کرتا دور سے تو وہ مجھے دیکھ لیتے۔ پھر میں نے حمزہ کو دیکھا تو وہ 2 تلواروں سے کفار کا قتل عام کرتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، ان کی نظر نہ دایاں نہ بائیں، جو ان کے راستے میں آ رہا ہے ان کو قتل کرتا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں میرا بات کار ثابت ہوگا، لیکن یہ روایت کوئی اتنی مضبوط ملتی نہیں۔ تمام روایت میں اور حدیث کی روشنی میں صرف حضرت حمزہ کا ہی ذکر ملتا ہے۔ خیر، قبول اسلام کے بعد بھی وحشی اپنے اس برے عمل کی وجہ سے کافی غمگین رہتا تھا اور وہ یہی سوچتا رہتا تھا
کہ اس گناہ کا دعویٰ کیسے کیا جائے۔ نبی پاک کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر کا دور خلافت آیا، تو وحشی نے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مختلف جنگوں میں حصہ لیا، اور سب سے اہم کارنامہ جنگ یمامہ، جو کہ ایک جھوٹے نبی مسیلمہ ابن کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا مسلمانوں، وحشی نے اس میں بھی حصہ لیا، اور وحشی کی کوشش تھی کہ مسیلمہ کا قتل انہی کے ہاتھ سے ہو۔ جب مسلمانوں نے مسیلمہ کی فوج کو قلعے کے اندر تک گھسیٹ دیا اور قلعے میں جب داخل ہو گئے، تو وحشی نے دیکھا کہ ایک گھنگرالے بالوں والا اونٹ کی رنگت سا آدمی دیوار پر ٹیک لگائے کھڑا، تو اس نے پوچھا کیا یہی مسیلمہ ہے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو وحشی کو بتایا گیا بالکل یہی۔ تو وحشی نے آگے بڑھ کے دور سے نیزہ پھینکا اور مسیلمہ کے آر پار کر دیا، جس کے بعد ایک انصاری صحابی نے مسیلمہ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، جس کے بعد وحشی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ میری وجہ سے سب سے بہترین شخص شہید ہوئے اور میری وجہ سے سب سے بدترین شخص کا قتل ہوا، مسیلمہ ابن کذاب۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وحشی شراب نوشی میں بھی مبتلا ہو گیا، اور جو کوئی بھی ان سے ملنے آتا ان کو حضرت حمزہ کی شہادت کی کہانی اور مسیلمہ کی کہانی بھی بہت فخر سے بتاتے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و نصیر۔ سبسکرائب